الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللہ حکم الحاکمین جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے واسطے سے وجود بخشا اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے اور یہاں رہنے اور سہنے کے لیے ہر طرح سے انتظام اور انصرام فرمایا. دنیا کی تمام تر نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. ان نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کی، اسلام کی، کلمہ توحید اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی یہ نعمت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین ہے. ان تمام نعمتوں پر ہم اور آپ جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کریں، اس کی عبادت اور شکر گزاری میں اپنی زندگی کو لگائیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ
آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے اور یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ کس طریقے سے ہم اور آپ اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنی مسئولیت اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کر کے اپنے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنا سکتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہمارا اور آپ کا گھرانہ، ہمارا اور آپ کا خاندان اور اس کا ماحول ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والی ان خواہشات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے، اور خود ہماری اور آپ کے بگاڑ اور فساد کی وجہ سے اس طریقے سے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بہت سارے ایسے واقعات تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے پیش آتے ہیں جس کا تصور کرنا ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ایک مومن کی زندگی کے لیے بہت ہی مشکل اور محال نظر آتا۔ ایسے ماحول میں جہاں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا، جہاں ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بہتر اور خوبصورت بنانا، جہاں ہمیں اور آپ کو خود اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانا، تاکہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، وہ تمام لوگ جو ہماری ماتحتی میں، ہماری رعایت اور حفاظت میں رہتے ہیں اور جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، وہ تمام لوگ ایک خوشگوار ماحول میں، ایک بہترین ماحول میں، ایک سنجیدہ ماحول میں دین پر چلتے ہوئے اپنے دنیا کی زندگی کو آرام اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثالی گھرانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، وہ ذمہ داری یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، اپنی مسئولیت کو سمجھ لے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی ایک ماں کے ذریعے سے، ایک باپ کے ذریعے سے، یعنی ایک شوہر اور ایک بیوی کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی میں آگے بڑھتی، اور یہیں سے خاندان جنم لیتا، یہیں سے بچوں کا وجود ہوتا ہے، یہیں سے ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اپنی دنیا کی زندگی میں مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ اپنے دنیا کی زندگی کے سامنے آخرت کو بھی کھو بیٹھتا، اللہ رب العالمین کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے دین سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے کو اچھا بنائیں، اپنے گھر کو اچھا بنائیں، اس کا ماحول اچھا بنائیں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو، اپنی مسئولیت کو سمجھ لے اور اس کا احساس کر لے۔ مرد اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، ایک باپ اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، عورت اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، ماں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی واضح ہدایات عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے۔ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کچھ ذمہ داریاں دیتا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اپنے کمپنی کارخانے میں ہو، چاہے وہ اپنے سماج اور معاشرے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر اس سماج اور معاشرے میں رہنے والے اللہ رب العالمین کے دوسرے بندے ہوں، اگر وہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے، سماج سے جڑا ہوا ہے، معاشرے میں زندگی گزار رہا
ہے تو کہیں نہ کہیں وہ مسئول ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے اپنے بھائیوں کا مسئول ہو، چاہے اللہ کے بندوں کا مسئول ہو، چاہے وہ اپنے بچوں کا مسئول ہو، چاہے وہ اپنے نوکروں کا، اپنے مزدوروں کا مسئول ہو، چاہے اپنے کمپنی اور کارخانے میں کام کرنے والے ان لوگوں کا مسئول اور ذمہ دار ہو جو کمپنی اور کارخانے میں کام کے اعتبار سے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی ذمہ دار اور اپنے ماتحتوں کا مسئول۔ والامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، امام جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا یا مسلمانوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی اپنے ماتحت میں جو رعایا ہے، مسلمان ہے، جو عوام الناس ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو مسئول بنایا، ان تک خیر کو پہنچانے کا مسئول ہے، ان کے ایمان کو تحفظ دینے کا مسئول ہے، ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لانے کا مسئول ہے، ان کو اللہ رب العالمین کا دین سکھانے کا مسئول ہے، ان کو اللہ کی توحید بتانے کا مسئول ہے، ان کو صحیح راستہ بتانے کا مسئول ہے، اور دنیا کی زندگی میں وہ تمام ذمہ داریاں جو ایسے لوگوں پر عائد ہوتی ہے ان تمام ذمہ داریوں کا وہ مسئول ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، کہ جو مرد ہے باپ کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں یہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل بیت کا ذمہ دار ہے، اس کی ماتحتی میں گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں چاہے وہ ماں اور باپ کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، چاہے اس کے بیوی اور بچوں کی شکل میں ہو، چاہے اس کے بھائی اور بہنوں کی شکل میں ہو، اہل بیت کے اندر یہ تمام لوگ داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنے ماتحتوں کا مسئول۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس مسئولیت میں ہماری اور آپ کی کوتاہیاں کہاں ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو صرف اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ محصور کر لیتا، وہ اپنے والدین سے کٹ جاتا، وہ اپنے بھائیوں سے کٹ جاتا، وہ اپنے بہنوں سے کٹ جاتا ہے، وہ اپنے بیوی اور بچوں کی موجودگی میں اپنے والدین کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، ان کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، اپنے بھائی اور بہنوں کے رشتوں کو نبھانے کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ یہیں سے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس مسئولیت کو سمجھنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اپنے بیوی اور بچوں کے مسئول ہیں، ان کی ذمہ داری، ان کا خرچہ، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، ان کی نگرانی، ان کے مستقبل کو بنانا، انہیں دین سکھانا، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کو آپ کو ادا کرنا ہے اور اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریوں سے صرف نظر کریں، دوسری ذمہ داریوں کو آپ چھوڑ دیں۔ وہ تمام ذمہ داریاں جو بحیثیت باپ، بحیثیت انسان، بحیثیت ایک شوہر، بحیثیت ایک گھر کے گارجین کے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس میں یہ تمام ذمہ داریاں شامل۔ اور انسان اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو کبھی ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ماحول نہ خوشگوار نہ ہو، کبھی ہمارے اور آپ کے خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور بکھراؤ نہ پیدا ہو، کبھی دلوں کے اندر موڑ پیدا نہ ہو، کبھی دلوں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا نہ ہو، کبھی یہ معاملات ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے کہ باپ کے خون سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے باپ کے جان کی دشمن ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا دشمن ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی اپنی سگی بہن کا دشمن ہو جائے۔ اگر مسئولیت اور ذمہ داری کا ہم اور آپ احساس کر لیں تو یہ سارے بگاڑ اور فساد کے چور دروازے ہماری اور آپ کی زندگی میں بند ہو جائیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها واہلہ وولدہ، کہا جو عورت ہے ماں کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہاں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہماری اور آپ کی ماں اور بہنوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک طرفہ اپنی زندگی کے اندر جب اپنے شوہروں کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، دوسروں کے حقوق کو بھلا دیتی ہے، دوسروں کی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبتیں ختم ہونے لگتی ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہے، حسد کے راستے کھلتے ہیں، اور اس طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر ٹوٹ اور پھوٹ پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور پھر ہر انسان اپنی جگہ پہ اپنا رونا روتا۔ مسئولیت کو سمجھنا اور ذمہ داری کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری۔ ہر آدمی مسئول ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اس بات کی پیشین گوئی کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے خلفاء اور امراء کو مسلط کر دیا جائے گا جو اپنی زندگی میں بہت ساری ترجیحات کو اختیار کریں گے، عوام کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ہم کیا کریں، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علیکم بالسمع والطاعۃ، کہا کہ تمہارے اوپر سمع و طاعت ضروری ہے، کہا ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ترجیحی زندگی کی بنیاد پر وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے خاص کر رہے ہیں، تو کہا کہ اس معاملے میں تمہارے لیے صبر کرنا ضروری۔ کہا جو تمہارے اوپر حق عائد ہوئے اس حق کو تم ادا کرو، اور جو تمہارا حق ہے دوسرے کے اوپر، اس حق کے بارے میں اللہ سے سوال کرو، اس حق کے بارے میں اللہ سے سوال کرو۔ اگر ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ ماحول ہو جائے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پہل کرے، آدمی اپنے حقوق کو بجا لانے کے لیے پہل کرے، تو کبھی ہمارے اور آپ کے گھروں کا ماحول ناخوشگوار نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دوسری ذمہ داری جو ادا کی ہے وہ حقوق کی ادائیگی سے متعلق، حقوق کو سمجھنا، ہر ایک آدمی کا اپنا حق کیا ہے اور دوسرے کے اوپر اس کا کیا حق عائد ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹ، وہ واجبات، وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے شرعی اعتبار سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کی گاڑی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو دی، ان حقوق کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری۔ قرآن مجید نے اسی لیے امانت کو ادا کرنے کا اور حقدار تک امانت کو پہنچانے کا حکم عطا فرمایا، اور یہ ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے گلے میں امانت، یہ ذمہ داریاں بیوی اور بچوں کی اور اپنے گھر کی اور کنبے کی، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں امانت ہے۔ اگر اسے ہم نے اور آپ نے امانت داری کے ساتھ نہیں سمجھا، امانت داری کے ساتھ نہیں ادا کیا، ایک باپ اپنے بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ادا کرتا تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، ان کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، وہ صرف اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے سائڈ میں ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے حقوق کو اور رائٹ کو نہیں سمجھتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کو ادا کرے تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک عورت، ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے حقوق کو نہیں سمجھتی ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق کو نہیں سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے الگ ہو جائے اور ذمہ داریاں نہ ادا کرنا پڑے تو گویا کہ یہ امانت میں خیانت، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر حقوق کو آدمی نہیں ادا کرتا ہے
تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر آدمی سے بدلہ دلوائے گا۔ جو آدمی کسی دوسرے کے حق میں، کسی دوسرے کے رائٹ میں اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریاں جو اس آدمی کے تئیں عائد ہو رہی ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مسئولیت دینا پڑے گا، جواب داری دینا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہی پیش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ہمیں والدین کے حقوق سمجھائے۔ آج آپ دیکھیے معاشرہ اس طریقے سے بنتا جا رہا ہے، اس طریقے سے بنتا جا رہا ہے۔ آج اکثریت ہماری اور آپ کی اکثریت اس طریقے سے ہوتی جا رہی ہے کہ ماں اور باپ اگر بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے تو اولاد کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، مسئولیت سے فرار ہے۔ جس ماں نے اور جس باپ نے اپنی پوری زندگی کا خون جگر جلا کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے لگایا ہے، وہ جب کمزور ہو جاتا، وہ جب مجبور ہو جاتا ہے، وہ لاچار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے دیکھ ریکھ کی، اس کی حفاظت کی، اس کے حقوق کو سمجھنے اور برتنے کی اور زیادہ ضرورت پیش آتی۔ اور ایسے موقع پر آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا ساتھ چھوڑ دیتے، وہ ان کا حق نہیں سمجھتے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے حقوق، شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق اور بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ بتایا۔ اگر ان حقوق کو ہر آدمی اپنی جگہ پر سمجھ لے اچھی طریقے سے اور ادا کرنے کی کوشش کرے تو معاشرے اور سماج میں گھروں کے اندر جو نفرتیں ہوتی، جو بے چینیاں ہوتی ہیں، جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی خود تکلیف میں آتا ہے، بچے تکلیف میں آتے ہیں، معاشرہ اور سماج آدمی کا ٹوٹ اور پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو ہم اور آپ اس سے محفوظ ہو جائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ کام مرد کو عورتوں پر اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا۔ ذمہ داری سب سے پہلے مرد کی ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، وہی سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ حقوق زوجیت کے تعلق سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اور پہلی ذمہ داری مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری نام اور نفقہ کو اپنے بیوی اور بچوں کے خرچ کے برداشت کرنے کی ذمہ داری ہوتی۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے سماج میں مل جائیں گے، معاشرے میں مل جائیں گے، جو اپنے ماں اور باپ پر نربھر رہتے ہیں۔ جوان آدمی ہے، ہٹا کٹھا آدمی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، 2-2 4-4 اولادیں ہو گئی، ان کی بھی شادی کا وقت آ گیا، وہ اپنے ماں اور باپ کے اوپر نربھر ہے۔ نہیں، حقوق کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ ذمہ داری جو آپ کے بیوی کی ہے، آپ کے بچوں کی ہے، وہ آپ کے باپ کے اوپر نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، وہ والدین کے اوپر نہیں ہے۔ اور سکنا کی ذمہ داری، اس کو اچھی طریقے سے اچھی جگہ، مناسب جگہ اپنے بچوں کو رکھنا، ان کے لیے مکان ہونا، اپنا ذاتی مکان ہو، کرائے کا مکان ہو، جو بھی ٹھکانہ اور جگہ ہو وہ معقول اور مناسب ہو۔ یہ آدمی کی، مرد کی اپنی ذمہ داری ہے، جس کو شوہر کہا جاتا، یہ شوہر کی ذمہ داری بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کوتاہ ہوتے ہیں۔ یہ کوتاہی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر فساد پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی۔ اور چوتھی ذمہ داری المعاشرہ بالمعروف، اچھی طریقے سے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی زندگی کو ہر آنے والے دن میں بہتر بنانا۔ کل کے دن اگر کوئی گڑبڑی تھی، گھر کے اندر کوئی فساد تھا، کوئی کمزوری تھی، کوئی لڑائی تھا، کوئی
کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا، تو آنے والے دن میں اس کو کم کرنا، آنے والے دنوں میں ان فساد کو، ان بگاڑ کے چور دروازوں کو بند کرنا، ناراضگیوں کے جو اسباب ہے، نشوز کے جو اسباب ہے، اعراض کے جو اسباب ہے، بگاڑ کے جو اسباب ہے، دلوں میں محبت کی کمی کے جو اسباب ہے، نان و نفتے میں کمی کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں پر غور کر کے ان بگاڑ کو، ان فساد کو کم کرنا، چور دروازوں کو بند کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی اگر غصہ ہو گیا تو سارا معاملہ الٹ جاتا ہے، سارا معاملہ الٹ جاتا ہے۔ مرد کی اگر کوتاہی ہے تو عورتیں، ہماری خواتین اور بہنیں سارا معاملہ الٹ دیتی ہے، اگر عورت کی کوتاہی ہے تو مرد سارا معاملہ الٹ دیتا، اور معاملہ بگاڑ کا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کورٹ اور کچہریوں تک پہنچنے کی نوبت آ جاتی۔ المعاشرہ بالمعروف یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے حقوق کی ادائیگی میں دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھے، بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کو نقصان پہنچانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا کماتا، زندگی بہت اچھے سے گزرتی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے کہ روزی کی تنگی ہو جاتی، آدمی مجبور ہو جاتا، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس میں تنگی آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر بیوی اور بچوں کو صبر کرنا، اپنے شوہر کی تکلیف کو سمجھنا، اس کے زندگی کی تکلیف کو سمجھنا، اس کی پریشانیوں کو سمجھنا، اور زندگی کو ایک ساتھ بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے پر لے کر کے چلنے کے لیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کرنے کے لیے، ایسے موقع پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری ادا کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزیوں کے اندر تنگی ہو گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمائی کے اندر کچھ کمی آ گئی تو بہت ساری عورتیں آسمان سر پر اٹھا لیتی، اور بگاڑ کا راستہ وہی سے شروع ہو جاتا۔ انسان کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین نے جو صبر کی تعلیم دی ہے، اس صبر کی تعلیم کو آدمی اختیار کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا، تو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، تکلیف میں ڈالنے کی نیت نہ ہو، پریشانی میں ڈالنے کی نیت نہ ہو، ظاہر سی بات ہے شوہر پریشان ہوگا تو بچوں کو پریشانی ہوگی، گھر کا گارجین پریشان حال ہوگا تو گھر کا کنبہ، گھر میں رہنے والے افراد پریشان حال ہوں گے، بیوی اور بچے پریشان حال ہوں گے، اور وہ تکلیف سارے لوگوں تک منتشر ہوگی اور سارے لوگوں تک دراز ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اوپر بھی بیویوں کے تعلق سے حقوق رکھے، بیویوں کے اوپر بھی شوہر کے تعلق سے حقوق رکھے۔ تو بیوی کے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے وجوب الطاعہ، ایک عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کی بات کو ماننا، شادی کے بعد اس کے کہنے پر چلنا، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو بہتر بنانے کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ عورت اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت کی مستحق ہو جاتی۔ یہ پہلی ذمہ داری ایک عورت کے اوپر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو یہ جنت میں جانے کا راستہ، اس سے بڑی نیکی اور کیا چاہیے، اس سے بڑی نیکی اور کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها
وَأَطَاعَتْ بَالَهَا